أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني یفقہ قولی. اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. انشاءاللہ تعالی آج ہم کنٹینیو کریں گے سورۃ البقرہ کی ہی 2-3 آیتیں ہیں، ان کی ہم ریسیٹیشن کریں گے، اور اس کے بعد جو ہے جہاں پر ہم سورۃ البقرہ میں اس وقت لوکیٹڈ ہیں اس کے اوپر ہمارا ڈسکشن ہوگا، اور ورڈ بائی ورڈ میننگ بھی کریں گے اور پھر اس کی ایکسپلینیشن بھی کریں گے. تو انشاءاللہ تعالی میں ریسیٹیشن سے سٹارٹ کرتی ہوں جو ہمارا طریقہ ہے، اور جہاں آئی تھنک 174 آیا ہے سورۃ البقرہ کی، جہاں سے میں پڑھنا شروع کروں گی. ٹھیک ہے، تو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا اولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. صدق اللہ العظیم. تو انشاءاللہ تعالی اب یہاں سے سلسلہ جو ہے ہماری آیتوں کا جڑتا ہے، اور جن لوگوں نے ہماری پچھلی کلاس اٹینڈ کی تھی ان کو معلوم ہے کہ سلسلہ جو ہے یہ چلا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم آیا تھا پہلے انسانوں کے لیے کہ وہ حلال اور طیب چیزیں زمین سے کھائیں اور شیطان کے قدموں پہ نہ فالو کریں، کیونکہ وہ سری دشمن ہے. اور شیطان جو ہے برائی کا اور جو فحش چیزیں ہیں ان کا حکم دیتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسی بات کرو جس کا تمہیں علم نہیں ہے. پھر بتایا گیا تھا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس چیز کو فالو کریں، اس چیز کی پیروی کریں کہ جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم صرف اسی چیز کی پیروی کریں گے کہ جس کے اوپر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا، چاہے ان کے آباء و اجداد عقل سے کام نہ لیتے ہوں، نہ ہی وہ کسی قسم کی ہدایت پر ہوں. یعنی کہ عقل کا بھی استعمال نہیں ہے. ایک تو ہوتا ہے نا عقل سے انسان خود کسی چیز کا اندازہ لگاتا ہے، نہ ان کے پاس کوئی ایسی ہدایت ہے، نہ ایسی کوئی وحی ہے، نہ کوئی ان کو بتانے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر اگزامپل بتائی کہ جو کفر کرتے ہیں، جو اندھا دھند اپنے کفر میں بڑھتے چلے جاتے ہیں، ان کی اگزامپل اللہ تعالیٰ نے دی اور کہا کہ جیسے وہ ہر طرح کی صلاحیت سے، بولنے کی اور سننے کی اور دیکھنے کی صلاحیت سے جو ہیں وہ محروم ہیں. اور پھر اس کے بعد جو آیت آئی تھی وہ ایمان والوں کو ایڈریس کیا گیا تھا، جہاں پر کہا تھا کہ جو تمہارے لیے طیبات
طیب چیزیں، خوب اچھی چیزیں، عمدہ رزق اللہ تعالیٰ نے جو ہم نے عطا کیا ہے اس کو وہ کھائیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اگر وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو آیت آئی تھی اس میں کہا گیا کہ کیا چیزیں جو ہیں وہ حرام کی گئی ہیں، اس کی ڈیٹیل بتائی گئی، لیکن اگر کوئی اپنی زندگی بچانے کے لیے یعنی زندگی پریزرو کرنے کے لیے جو ہے وہ حرام میں سے بھی کوئی چیز کنزیوم کر لیتا ہے، کیونکہ زندگی اس قدر قیمتی ہے اور رب کی ربوبیت جو ہے اس کا تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام جو انسان کو فیسلٹیز عطا کی گئی ہیں وہ پریزرویشن آف لائف کے لیے دی گئی ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو چھوٹ ہے، رخصت ہے کہ وہ اس حرام کو بھی کنزیوم کر سکتے ہیں، بشرطے کہ وہ حرام میں بڑھتے نہ چلے جائیں، کسی قسم کی بغاوت کی وجہ سے وہ حرام کو نہیں کنزیوم کرے ہیں تو پھر ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ غفور ہیں اور وہ رحیم ہیں۔ تو یہاں تک ہم نے جو ہے لاسٹ ٹائم جو ہے یہ کیا تھا، اور آج سلسلہ جو ہے گفتگو کا یا ڈسکشن کا جو سلسلہ ہے وہ ان آیتوں کو اور آج جو آیتیں ہم کور کریں گے ان کو ملا کر ہم کریں گے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ پہلے ہم ورڈ بائی ورڈ میننگ کر لیتے ہیں جو آج کی آیتیں ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم ڈسکشن کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو جناب پہلی آیت جو ہے آج جو ہمیں کور کرنی ہے 174 سورۃ البقرہ کی، ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب، ان کیا ہے بے شک، الذین وہ لوگ، دوز پیپل، یکتمون، کتما کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یکتمون کا چھپاتے ہیں، کیا چھپاتے ہیں؟ ما انزل اللہ، ما کیا ہے کہ جو کچھ، انزلہ نازل کیا، کس نے نازل کیا؟ اللہ نے نازل کیا، من الکتاب، من is from، الکتاب is کتاب، کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ نازل کیا کتاب سے وہ لوگ اس کو چھپاتے ہیں، وَيَشْتَرُونَ اور وصول کرتے ہیں، and they purchase یعنی کسی چیز کو کی جو ہے تجارت کرتے ہیں، خریدتے ہیں، وَيَشْتَرُونَ بِهِ اور اس کے بدلے میں کیا وہ خریدتے ہیں؟ بی ہی میں کیا کتنے ورڈز ہو گئے؟ بی جو ہے وہ حرف جر ہے، پریپوزیشن ہے، ود، اور ہی جو ہے وہ اٹیچ پروناؤن ہے، اٹ، اور اس سے خریدتے ہیں مطلب سمنن قلیلا، لائک اس کو جو بیچ دیتے ہیں، جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اس کو لائک وہ بیچ دیتے ہیں سمنن قلیلا۔ تو indeed those who conceal what Allah has revealed of the book and they purchase therewith again، like وہ ان کا کیا مقصد کیا ہے کرنے کا کہ ایک چھوٹے سے فائدے کے لیے جو بھی ان کا دنیا کا جو فائدہ ہوتا ہے، سمن جو ہے قیمت کو کہتے ہیں، قلیل مطلب تھوڑی سی، یعنی بہت حقیر قیمت کے پیچھے جو ہے وہ اپنے ایمان کو بیچ دیتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے جو کتاب میں جو کچھ نازل کیا ہے اس کو وہ چھپاتے ہیں، اور ان کو کوئی دنیا کا ایسا فائدہ چاہیے، چاہے وہ دنیا کی نظر میں بہت ہی بڑا ہو، کہ بہت بڑی مراتیں مل رہی ہوں آپ کو، کسی بادشاہ کے نے آپ کو کہا ہو کہ یہ فتویٰ دے دو تو میں تم کو جو ہوں محل بنا کے دے دوں گا، پورا شہر تمہارے اس کی حکومت میں دے دوں گا، چاہے کتنا بھی بڑا فائدہ ہو دنیا کی نظر میں، اللہ تعالیٰ نے کیا اس کو ڈسکرائب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ڈسکرائب کیا کہ وہ اس کو بیچتے ہیں سمنن قلیلا، چھوٹی سی جو ہے گھٹیا پرائس کے اوپر جو ہے جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے اس کو بیچ دیتے ہیں۔ اولئک، اولئک کیا ہے؟ یہی لوگ، دوز پیپل، ما یأکلون، ما کا مطلب ہے ناٹ، نہیں، یأکلون اکلا، یأکلون کھانا، تو وہ کھاتے ہیں، فی بطونہم، فی از حرف جر میں، ٹھیک ہے، کہ ان بطونہم، بطون جو ہے کیا ہے؟ بطن کی جمع ہے، بطن کہتے ہیں پیٹ کو، ٹھیک ہے نا، انٹیریئر کسی چیز کی انٹیریئر کو بھی کہتے ہیں، باطنی اور ظاہری اردو میں بھی ہم یوز کرتے ہیں، بطن اردو میں بھی یوز ہوتا ہے ورڈ، بطون جو ہے اس کی جو ہے وہ جمع ہو گئی، اور ہم جو ہے ساتھ میں وہ اٹیچ پروناؤن ہو گیا، بطونہم، کہ وہ نہیں کھاتے اپنے بیلیز میں، اپنے پیٹ میں، الا النار، الا اس سوائے، النار آگ، یعنی جو بھی انہوں نے پرائز لی اللہ تعالیٰ کی آیتیں چھپانے کے بدلے میں، جو بھی انہوں نے فائدہ گین کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا ڈسکرائب کیا ہے کہ وہ اپنے پیٹ کو جو ہے ان کی جو ہے دنیا کی بھوک اتنی بڑھ گئی ہے
کہ وہ اپنے پیٹ کو آگ سے بھر رہے ہیں، کسی چیز سے نہیں بھر رہے ہیں، وہ آگ سے بھر رہے ہیں. چاہے دیکھنے میں دنیا کو نظر آئے کہ بہت بڑا بینک بیلنس ہے، یا بہت بڑا محل کھڑا کر لیا ہے، یا بہت فائدے ہیں اور بہت بڑی پوزیشنز ہیں، یا جو کچھ بھی ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ کچھ نہیں کھا رہے ہیں سوائے اس کے کہ اپنے پیٹوں کو جو ہے وہ آگ سے بھر رہے ہیں. وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور نہیں بات کرے گا اللہ ان سے قیامت کے دن. کیا ہے؟ اینڈ لام الف لا نہیں، یکلمہم، یکلم میں جو کلام کرنا ہوتا ہے نا، کسی سے بات کرنا، تو یکلم کے بات کرے گا، ہم جو ہے وہ پروناؤن ہو گیا کہ ان سے بات کرے گا. کون ان سے نہیں بات کرے گا؟ اللہ جو ہے ان سے نہیں بات کرے گا. یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے نہیں بات کریں گے. ولا یزکیہم، واو جو ہے وہ کیا ہے ادھر؟ اینڈ، اور لام الف لا نہیں، یزکی پاک کرے گا. تزکیہ کہتے ہیں نا کسی چیز کو پاک کرنا، زکوٰۃ کا ورڈ اسی سے ہی ہے. زکوٰۃ ایک طرح سے پیورٹی ہے ہماری ویلتھ کی. تو یزکیہم، ہم اگین از دا اٹیچ پروناؤن، ان کو اللہ پاک نہیں کرے گا. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے جو ہے دردناک عذاب ہے. وہ کیا ہے؟ اینڈ لَهُمْ، لا جو ہے وہ پریپوزیشن ہے، حرف جر ہے. فور ہم جو ہے کیا ہے کہ اٹ از them، کہ ان کے لیے ہے عذاب. عذاب کیا ہے؟ پنشمنٹ. علیم کیا ہے؟ دردناک، لائک پینفل پنشمنٹ. اور علیم جو ہے جو پیٹرن آتا ہے وہ فعیل کے پیٹرن پہ ہے. رحیم، یہ ایک گرامر جو ایک لینگویج میں جو پیٹرن ہے، اس کا مطلب ہے کہ کنٹینیوسلی کوئی چیز کنٹینیوسلی، تو ان کے لیے مستقل جو ہے دردناک عذاب ہوگا. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اولئک، یہی جو ہیں وہ لوگ ہیں، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہی وہ لوگ ہیں، دیز آر دا پیپل جنہوں نے اشتروا، اگین مول لی ہے، انہوں نے خرید لی ہے. کیا انہوں نے، کیا کس قسم کی انہوں نے ڈیل کی ہے؟ کیا چیز انہوں نے خریدی ہے؟ ضلالہ، انہوں نے خریدی ہے گمراہی، جسے کہتے ہیں نا ہم ولضالین، یہ وہی ورڈ ہے کہ انہوں نے گمراہی خرید لی ہے. بالہدا، بالہدا کیا ہے کہ ہدایت کے بدلے میں. با جو ہے وہ اگین حرف جر ہے، پریپوزیشن ہے. ہدا کیا ہے؟ گائیڈنس ہے، ہدایت ہے. تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے مول لی ہے، جنہوں نے خرید لی ہے. کیا چیز انہوں نے خریدی ہے؟ انہوں نے گمراہی خریدی ہے ہدایت کو چھوڑ کر. والعذاب بالمغفرہ، اور آخرت میں کیا اس کا انجام ہے کہ انہوں نے کیا خریدا ہے؟ عذاب خریدا ہے اپنے لیے. بالمغفرہ، ان پلیس آف مغفرہ، یعنی forgiveness کی جگہ پہ، مغفرت کی جگہ پہ انہوں نے اپنے لیے عذاب جو ہے خرید لیا ہے. تو عذاب، عذاب ہو گیا. با جو ہے اگین پریپوزیشن آ گیا یہاں پر. اور مغفرہ کا مطلب ہے کہ forgiveness، اللہ تعالیٰ کی مغفرت. فما، سو کس قدر، سو واٹ از اصبرہم علی النار. اصبرہم جو ہے ایک گرامیٹیکل پیٹرن ہے کہ اس پہ بہت تعجب ہے کہ اصبرہم، کیا صبر ہے ان کا، کیا صبر ہے. ہم جو ہے وہ اٹیچ پروناؤن ہو گیا کہ ان کا کیا صبر انہوں نے کیا ہے. کس کے اوپر؟ اعلیٰ، اوپر، آن نار، لائک کیا صبر ہے ان کا فائر کے اوپر. لائک انہوں نے کس قدر بڑا گھاٹے کا سودا کیا ہے کہ آگ کے اوپر جو ہے انہوں نے صبر کر کے وہ بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. ذالک بأن اللہ نزل الکتاب بالحق، یہ اس لیے ہے، ذالک یہ، بی انا، بی جو ہے اگین حرف جر، پریپوزیشن آ گیا. انا از ڈیفینیٹلی، یہ اس لیے ہے بیکاز اللہ نے، اللہ از اللہ، نزل، اللہ سبحانہ تعالیٰ has revealed، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نازل کی ہے. کیا نازل کی ہے؟ الکتاب. یہ اس لیے ہے ان کا گھاٹے کا سودا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ کتاب جو نازل کی ہے، جس کی آیتوں کو یہ چھپا رہے ہیں دنیاوی فائدے کے لیے، یہ اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل کی ہے حق کے ساتھ، ٹروتھ کے ساتھ. وَإِنَّ، اور بے شک، وہ جو ہے اینڈ ہو گیا، اور انا انڈیڈ. ان الذین اختلفوا، الذین جو لوگ
اختلفوا، جو اختلاف کرتے ہیں، کسی چیز کے خلاف جاتے ہیں، یہ جو بھی مخالفت کریں، جو خلاف جا رہے ہیں، فی الکتاب کہ انہوں نے جو کتاب میں اختلاف کیا ہے، لفی شقاق بعید، لام جو ہے یہاں پہ وہ شورلی کے لیے ہے، ڈیفینیٹلی. فی جو ہے میں، ان حرف جر ہے، شقاق، شقاق ہے کہ ضد، کسی چیز کی اپوزیشن میں آ جانا، بعید کے دور کی جو ہے اپوزیشن میں، دور کی ضد میں، دور کی اپنی ہٹ دھرمی میں یہ جا پڑے ہیں. اور جیسے کہتے ہیں شقاق کا ورڈ جو ہوتا ہے، شقہ کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز کٹ آف کرنا، کسی چیز میں شگاف ڈالنا، کہتے ہیں نا شق، جو ہے کہ کوئی چیز کو آپ سپلٹ کرتے ہیں، کوئی زمین ہے وہ بیچ میں سے جو ہے ایک اس میں شق پڑ گئی، ایک شق پڑ گئی کہ کس وجہ سے کہ کوئی زلزلہ آیا تو سپلٹ ہو گئی، وہ اس کا روٹ ورڈ ہے. تو یہ شقاق بعید کہ یہ کٹ کر دور ہو کر الگ ہو گئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے حق سے کتاب جو ہے، لیکن یہ حق سے بالکل کٹ گئے ہیں، یہ حق سے بالکل دور ہو گئے ہیں، یہ اپنی ہی کوئی ریالٹی میں جو ہیں وہ رہ رہے ہیں. تو یہ جو تھی ورڈ بائی ورڈ میننگ تھی آج کی آیتیں جو ہم نے کور کی تھیں، یہ تھیں. اب اس کے ہم جو ڈسکشن ہے ہم اس کی طرف آتے ہیں. اوکے، اگر آپ کو یاد ہو کہ اب جہاں سے ڈسکشن شروع ہوا تھا، سب سے پہلے جو ڈسکشن شروع ہوا تھا وہ ادھر سے شروع ہوا تھا، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا تمام انسانیت کو. پہلی چیز نوٹ کرنے کی ہے کہ حکم ایمان والوں کو نہیں آیا ہے، انسانیت کو آیا ہے، کہ تمام انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ ایک حکم دیا ہے. کیونکہ جب انسان دنیا میں، چاہے کسی بھی کلچر میں، کسی بھی مذہب میں، کسی بھی ملک میں، جب انسان دنیا میں آتا ہے تو سب سے پہلے اس کی بیسک نیڈز ہوتی ہیں، بیسک نیڈز ہوتی ہے نا اس کی، کہ سب سے پہلے تو بچہ ہی جو ہوتا ہے وہ روتا ہے کہ دودھ کے لیے، تو جیسے ہی اس کو دودھ ملتا ہے اس کی گروتھ ہوتی ہے. پھر انسان جب ایک کانشیسنس بھی جب اختیار کرتا ہے تو سب سے پہلے پیٹ بھرنا ہی انسان کی جو ہوتی ہے پہلی چیز ہوتی ہے، کہ اس کی اپنی جو ہے بیسک نیڈز ہیں، جو بیسک اس کی ایک جسے کہتے ہیں کہ اینیمل، اللہ تعالیٰ نے ایک جانور والی جو ایک انسان میں رکھی ہے کہ انسان کی جو ہے ضرورتیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا انسانوں کو کہ زمین میں سے، اب زمین کی طرف جو ہے تذکرہ کیا گیا ہے، ارتھلی اوریجن کو جو ہے ہائی لائٹ کیا گیا ہے، بیسک لائف ایکسپیرینس، ایڈریسنگ دا مین کائنڈ، تمام انسانیت کو جو ایڈریس کیا جا رہا ہے، بیسک لائف ایکسپیرینس کی بات کی جا رہی ہے، جو انسان کا زمین کا اوریجن ہے اس کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے. اور کہا جا رہا ہے کہ دیکھو زمین سے تم کھاؤ، لیکن تم جو ہو جانوروں کی طرح نہیں ہو کہ جو چاہے کھاؤ، حلالا طیبا، ایسی چیزیں کھاؤ. اللہ تعالیٰ نے تم کو سوچنے سمجھنے کی جو ہے وہ قوت دی ہے، تو وہ چیزیں کھاؤ کہ جو حلال ہیں اور جو اچھی ہیں تمہاری نشو و نما کے لیے، کیونکہ تمہارا مقصد کچھ اور ہے. تم کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے کیٹل کی طرح نہیں بنایا ہے، انعام کی طرح نہیں بنایا کہ بس خالی گریزنگ کرتے رہو اور زندگی ختم ہو جائے، بلکہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے یہ جو تمہاری جو سوچنے اور سمجھنے کی جو صلاحیتیں ہیں یہ آگے بڑھیں. آپ کو معلوم ہے کہ جو ہیومن ملک ہوتا ہے، ایون اس کا جو آپ اگر اس سے کمپیئر کریں تو اس کے اندر ایسی شوگرز ہوتی ہیں اور ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو برین کے لیے، انسان کے لیے ہوتی ہیں، کہ وہ بہت زیادہ ہوتی ہیں مقدار میں برین کی گروتھ کے لیے. جبکہ جو گائے کا دودھ جو ہوتا ہے جو ہم لوگ پیتے ہیں، اس کے اندر جو ہوتی ہے پروٹین کا کانٹینٹ ہوتا ہے وہ کہیں زیادہ ہائی ہوتا ہے، کیونکہ وہ بہت مسکولر جانوروں کو، آپ کو پتا ہے کہ جو یہ گائے کا جو بچہ ہوتا ہے بہت جلدی اپنے پیر پہ کھڑا ہو جاتا ہے، تو وہ ایک اس کی الگ نیڈ ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے وہ دودھ اس طرح سے وہ بنایا ہوتا ہے. تو جب بعض اوقات جب وہ دودھ جو ہے وہ انفینٹ کو دیا جاتا ہے، ایک بیبی کو دیا جاتا ہے، تو کہتے ہیں 5 ٹائمز، کتنے ٹائمز کو ڈائلیوٹ کرو، تو اس میں پروٹین کی کانٹینٹ اتنی زیادہ ہے کہ بچے کا پیٹ جو ہے وہ خراب ہو جائے گا. لیکن جو ماں کا جو دودھ جو ہوتا ہے انسان کے لیے جو ہوتا ہے، اس کے اندر جو ہوتی ہے برین کے ڈیولپمنٹ کے اوپر جو ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے ایسی چیزیں رکھی ہوتی ہیں. تو انسان کی نشو و نما جو ہے، انسان کی جو ایوولوشن ہے اور جو گروتھ ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے بالکل مختلف رکھی
ہوتی ہے تمام جانوروں سے. اس طرح ہر جانور کی جس طرح سے نیڈ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے اس لحاظ سے اس کو خوراک دی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم جو ہو انسانوں کو حکم دیا کہ زمین سے وہ چیزیں کھاؤ جو کہ حلال ہیں, جو طیب ہیں تمہارے لیے. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ, اور شیطان کے جو ہے قدموں کے اوپر نہیں چلو کیونکہ وہ جو ہے سری دشمن ہے. تو ہوتا کیا ہے کہ انسان کی, یہ ہم نے لاسٹ ٹائم ڈسکس کیا تھا کہ انسان کی جو ہے جو ڈیزائرز ہوتی ہیں, جو بیسک جو نیڈز ہوتی ہیں, اس سے اس کا ایک دروازہ کھلتا ہے. اس کا ایک دروازہ کھلتا ہے جب انسان دنیا میں آتا ہے, اور وہ دروازہ جو ہے اگر اس کو ہم حلال اور طیب کی طرف ڈائریکٹ نہ کریں تو وہ برائی کی طرف لے جا سکتا ہے. شیطان جو ہے اس کو وہ یوز کرتا ہے. تو انما یامرکم, اس کے بعد جو نیکسٹ آیت آئی تھی کہ شیطان جو ہے وہ حکم دیتا ہے برائی کا اور فحش چیزوں کا. وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ, پھر جب ان چیزوں میں, برائیوں میں اور فحش چیزوں میں انسان بے انتہا غرق ہو جاتا ہے تو پھر اس کی جو ہائر پرسوٹس ہوتے ہیں کہ اس کی عقل نے جو گرو کرنا ہوتا ہے, اس کی روح نے جو آگے بڑھنا ہوتا ہے, یہ سب چیزیں سٹنٹڈ گروتھ جسے کہتے ہیں نا, مائل سٹونز ہوتے ہیں آپ کی ڈیولپمنٹ کے بچوں کے, اسی طرح کہ انسان کے بھی اپنے مائل سٹونز ہوتے ہیں. تو وہ حصہ جو دماغ کا ہوتا ہے وہ اس کی سٹنٹڈ گروتھ ہو جاتی ہے, اور جب اس کی سٹنٹڈ گروتھ ہو جاتی ہے تو پھر انسان جو ہوتا ہے ایک کل انعام بل ہم عدل, کہ انسان جو ہوتا ہے بس جانور کی طرح ہی, بس ہم دنیا میں بس کھاتے رہیں پیتے رہیں, کچھ سوچے نہیں, کچھ نہیں کریں, اور بس اسی میں ہی انسان جو ہے وہ رہ جاتا ہے. اور پھر اگر اس میں بڑھنا شروع ہو جائے, یہ چیزیں جو ہیں حد سے زیادہ بڑھتی چلی جائے, انسان کی لالچ بڑھتی چلی جائے, انسان کی جو دوسری امپلسز ہیں وہ انکنٹرولبل ہوتی چلی جائیں, بس اس کو وہی چیزیں اپنا پیٹ بھرنا ہے, تو پھر انسان جو ہوتا ہے ریلیجن سے متنفر ہو جاتا ہے. مجھے کیوں, میں ریلیجن میں کیوں یقین کروں, کیونکہ مجھے پھر اس کا تو مطلب ہے کہ مجھے اکاؤنٹیبل ہونا پڑے گا اپنے اعمال کے لیے. تو پھر اس کا آسان طریقہ تو یہ ہے, تو یا تو مذہب میں کیڑے نکالو یا مذہب کو مانو ہی نہیں. تو ان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون, تو مذہب کو جو ہے اٹھا کے جو ہے رکھ دو, یا پھر جو ہے دوسرے طریقوں کی طرف جو ہے چلا جاتا ہے جہاں سے سچ جو ہے اس کو جو ہے جھٹلاتا ہے. تو یہ آیت جو ہے ہم نے یہ ہم نے ڈسکس کی تھی لاسٹ ٹائم. اس کے بعد لیکن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 2 جگہ پہ ذکر ہے. اب یہ جو ہے میں ہائی لائٹ کرنا چاہ رہی تھی یہاں پر کہ ایک میں انسانوں کو جو ہے ایڈریس کیا گیا, دوسری آیت جو تھی یا ایھا الذین آمنو, کس کو ایڈریس کیا گیا؟ ایمان والوں کو ایڈریس کیا گیا. اب انسانیت سے جو ہے ترقی ہو گئی کہ ایک انسان تھا, اور اب اس کو جب انسان کا ذہن جو ہے وہ آگے بڑھتا ہے, جب اس کی روحانی جسے کہتے ہیں اس کی منزلیں وہ طے کرتا ہے اور ایمان کی طرف جاتا ہے, جب وہ جاننے لگتا ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ نہیں ہے جو صرف نظر آتی ہے, ہر چیز کا کوئی میننگ ہے, زندگی کا کوئی مقصد ہے, تو اس کا جسے کہتے ہیں نا کہ غیب پر ایمان ہوتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں ذکر کیا کہ یا ایھا الذین آمنو. اب یہاں پر بھی کھانے پینے کا حکم دیا جا رہا ہے, من طیباتی, اچھی چیزوں میں سے, عمدہ چیزوں میں سے کھاؤ, لیکن ما رزقناکم, جو ہم نے تم کو پرووائڈ کی. وہاں پہ تو مما فی الارض ہے نا, زمین کے ساتھ جو ہے ایک وہ اس کی طرف جو ہے اشارہ کیا گیا تھا. یہاں پر کیا ہے کہ کیونکہ ایمان کا سلسلہ آ گیا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑنے کا سلسلہ آ گیا ہے, تو وہ انسان جو ہے جو تمام نعمتوں کو دیکھتا ہے تو وہ اس کے لیے ایک وسیلہ بن جاتی ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑنے کا. اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑنے کا وہ چیزیں جو ہیں تمام وہ وسیلہ بن جاتی ہیں. اور یہاں پہ کس کو ایڈریس کیا جا رہا ہے کہ ایمان والوں کو ایڈریس کیا جا رہا ہے. اور کیا چیز ہائی لائٹ کی جا رہی ہے کہ جو ہم نے عطا کی. اور جب یہ ایمان والا مومن جو ہوتا ہے یہ جب کنیکٹ کرتا ہے تمام نعمتوں کے ساتھ, تو ان نعمتوں کے ساتھ جو کنیکشن ہوتا ہے وہ دنیا میں کی حد تک نہیں ہوتا, بلکہ یہ کنیکشن جو ہے اب ورٹیکل ڈائمینشن میں چلا گیا ہے. یہ کنیکشن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ بھی جڑ رہا ہے, یعنی دنیا کی تمام نعمتیں جو ہیں وہ اللہ کے ساتھ جڑنے کا وسیلہ ہو جاتی ہیں.
کیونکہ اس کے اندر یہ معرفت آتی ہے کہ جو چیز مجھے اللہ تعالیٰ مجھے عطا کر رہا ہے وہ اللہ کے ساتھ جڑنے کا ایک وسیلہ ہے، تو وہ ایک شکر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ایک شکرانے میں آ جاتا ہے، ایک عبادت میں آ جاتا ہے۔ ان کنتم ایاہ تعبدون، کہ اگر تم اللہ کی عبادت کرتے ہو تو اللہ کا شکر ادا کرو۔ تو قدم قدم پہ وہ جو نعمتیں اس کو نصیب ہوتی ہیں وہ اللہ کے ساتھ جڑنے کی ایک کرنسی بنتی چلی جاتی ہیں۔ تو میں یہ آپ کو یہ بتائی تھی کہ ہمارے مذہب میں یہ کانسیپٹ نہیں ہے کہ ہم دنیا کو چھوڑ دیں، نہیں، یہ دنیا تو وسیلہ ہے اللہ سے کنیکٹ کرنے کا۔ اٹس اے ٹوٹلی ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹ۔ یہ ہمارے مذہب میں یہ ہے کہ تمام چیزیں جو ہیں، تمام جو اتنی خوبصورتیاں ہیں، جو رعنائیاں ہیں دنیا کی، جو اللہ تعالیٰ نے قسم قسم کے جو ہیں پھل اور سبزیاں اور طرح طرح کی جو ہے نعمتیں عطا کی ہیں ہم کو، اور تمام جو ہمیں دنیا کی جو نظارے نظر آتے ہیں، جو کوئی بھی نعمتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم کو عطا کی ہیں، وہ تمام کی تمام نعمتیں جو ہیں وہ اس لیے نہیں ہے کہ آپ ان کو ترک کریں، بلکہ ان کے ذریعے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کنیکٹ کریں کہ شکر سے۔ اور جب شکر سے ایک انسان جو ایمان والا جو کنیکٹ کرتا ہے تو شکر کی لذت جو ہوتی ہے اس نعمت کی لذت سے کہیں زیادہ ہوتی ہے۔ اللہ کے ساتھ کنیکٹ ہونا جو ہے وہی جو ہے ہر چیز میں اس کے مقصود ہوتا ہے۔ تو یہ ہے کہ یہاں پہ it is addressing the believers, then the divine connection is highlighted۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ابھی سورۃ البقرہ کی ایک آیت پہلے گزری تھی، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، کہ تم میرا ذکر کرو تو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ تو ہر چیز جو ہے، جو ذکر جو ہوتا ہے اس کے لیے، چاہے وہ کھانا ہی کھا رہا ہے، چاہے وہ کوئی چیز اب دنیا کی انجوائے ہی کر رہا ہے، لیکن ہر چیز میں جو اللہ کی جو یاد جو پیوست ہوتی ہے وہ اللہ سے جڑنے کا وسیلہ بن جاتی ہے۔ وَاشْكُرُوا لِي، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا وہ جو شکر جو ہے، جو اس کی عقل کے اوپر سے جو کفر کے پردے ہوتے ہیں وہ ہٹ جاتے ہیں۔ کفر کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو چھپانا، تو ہر چیز کی وہ ریالٹی کو پہنچ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ گریٹیٹیوڈ ہے، پھر سرویٹیوڈ ٹو گاڈ، اور پھر یہ کنیکشن اسٹیبلش ہوتا ہے۔ تو اس میں تو یہ فیتھ جو ہے، یہ ایمان جو ہے، یہ کس طرف انسان کو لے کر چلا گیا، فرام منڈین ٹو سیکریٹ۔ لائک جو چیزیں عام تھیں، جو چیزیں جس کے بارے میں آپ جسے کہتے ہیں نا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی بہت بڑی کوئی بہت بڑا کام کرنا ہے مذہب کا، کہ تبھی جا کر شاید جو ہے کوئی اولیاء بنتے ہوں۔ اولیاء وہ ہوتے ہیں جو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اپنے رب سے جڑے ہوتے ہیں، جو چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اپنے رب کو یاد کرتے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کے جو ہوتے ہیں اولیاء ہوتے ہیں کہ وہ مومنٹ بائی مومنٹ جو ہوتے ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ جڑتے چلے جاتے ہیں۔ ان کا سفر جو ہوتا ہے، ان کی جو ہر چیز جو ہوتی ہے ان کو اللہ سے جوڑتی چلی جاتی ہے۔ یہ اللہ کے اولیاء ہوتے ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ کے اولیاء کہاں چھپے ہیں، یہ کسی کو علم نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے جو اولیاء ہیں، کیونکہ ان کے لیے ہر عام چیز جو ہوتی ہے وہ خاص ہوتی ہے۔ خاص جو ہوتی ہے اس کی نسبت سے ہوتی ہے جس نے عطا کی ہوتی ہے۔ ہر چیز جو ہوتی ہے وہ خاص بن جاتی ہے۔ تو یہ ایک جو ہے، یہ ایک رخ ہے۔ اب آپ اس چیز کو ذہن میں رکھیں کیونکہ اس کا کنیکشن ہوگا اب نیکسٹ آیتوں سے جو ہم کرنے جا رہے ہیں آج، ٹھیک ہے۔ اب آج جو ہم نے آیتیں جو شروع کی ہیں وہ ہے، پہلی آیت تھی کہ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون به ثمنا قلیلا اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم، ٹھیک ہے۔ اب یہ والی جو آیت آئی ہے کہ وہ ان لوگوں کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ جو چھپاتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا کتاب کے اندر، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ دیکھیے کہ اس سے پچھلی جو آیتیں تھیں جن کو جو ہم لاسٹ ٹائم کور کر چکے ہیں، اور ان کا میں نے ابھی بہت مختصراً شروع میں ذکر کیا گیا تھا، ان لوگوں کا ذکر کیا گیا تھا کہ جو فالوورز ہیں، خالی ان سے کہا جاتا ہے کہ دیکھو جو اللہ نے نازل کیا اس کو فالو کرو،
تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو صرف وہی فالو کریں گے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا. اللہ تعالیٰ نے کہا نہ ان کو کوئی سنائی دیتا ہے، نہ ان کو کوئی سمجھ آتی ہے، عقل جو ہے وہ استعمال نہیں کرتے، ہدایت ان کو کوئی ملی نہیں ہے، اور تمام ان کی جو قوتیں ہیں ایز اف کے ہوتے ہوئے بھی وہ نہیں موجود ہیں. نہ سننے کی قوت ہے، نہ دیکھنے کی قوت ہے، نہ سمجھنے کی قوت ہے. تمام چیزیں انہوں نے جو ہیں طاق پہ رکھ دی ہیں جا کے. یہ وہ لوگ ہیں جو فالوورز ہیں جسے کہتے ہیں کہ جو عقل استعمال نہیں کرتے ہیں. تو یہ وہ لوگ ہیں جو بھٹکے ہوئے ہیں، اور جسے جو بھٹک گئے ہیں اور جو اب ایک اندھی رو میں بہتے چلے جا رہے ہیں، یعنی یہ فالوورز ہیں. اب لیکن جن لوگوں کا ذکر آ رہا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو بڑے سمجھدار ہیں، جو بڑے سیانے ہیں، جن کے پاس ہدایت آ جاتی ہے، جن کے پاس جو ہے ہدایت آ جاتی ہے، جن کے پاس علم جو ہے وہ موجود ہے. لیکن ان کے ساتھ کیا ہے کہ ان کو دنیاوی فائدے چاہیے، ان کو دنیاوی فائدے چاہیے. تو اگر آپ تفسیر میں جا کے پڑھیں گے تو اس کے ڈفرینٹ ڈسکرپشن آئیں گے کہ ان یہودیوں کے بارے میں ذکر کیا گیا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی ان کے پاس تمام خبریں موجود تھیں لیکن اس کو چھپاتے تھے. لیکن ان جنرل جہاں پر بھی ذاتی مفادات کے لیے، دنیا کے مفادات، ذاتی مفادات تو نہیں کہنا چاہیے کیونکہ اس سے زیادہ ذاتی مفادات میں کیا چیز ہوگی کہ انسان جو ہے وہ ہدایت پائے، لیکن دنیاوی مفادات کے لیے، تھوڑی سی دنیا کی جو ہے جنت جمع کرنے کے لیے، کیونکہ اب نفس جو ہے اس طرف مائل نہیں ہوتا ہے، تو ان لوگوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یکتمون، یہ چھپاتے ہیں. کیا چیز چھپاتے ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی کتاب میں، یعنی ان کے پاس انفارمیشن ہے، ان کے پاس نالج ہے. وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور دنیا کے چھوٹے موٹے فائدوں کے لیے جو ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ قلیل ہے، چاہے پوری دنیا ہی ان کی کوئی گود میں لا کے ڈال دے، لیکن اگر وہ ہدایت انہوں نے چھوڑ دی، ہدایت انہوں نے چھوڑ دی، ترک کر دی، تو اللہ تعالیٰ کی طرف جانے کا رستہ جو ہے انہوں نے ترک کر دیا، تو اس سے بڑا نقصان کیا ہوگا، اس سے بڑا گھاٹا کیا ہوگا؟ جو سب سے محبت کرنے والا رب تھا اس سے انسان بچھڑ جائے، جو سب سے چاہنے والا رب تھا، جو ہماری خیر چاہنے والا، جو ارحم الراحمین ہے، جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، جو وہاب ہے، جو الرؤوف ہے، جو کریم ہے، جو ہم سے ہماری منٹ منٹ کیا سیکنڈ سیکنڈ کی خبر رکھتا ہے، جو ہمیں عطا کرتا ہے، اس سے انسان اگر بچھڑ جائے تو اس سے چاہے کتنی بھی دنیا میں آپ کو کچھ بھی مل جائے، اگر رب سے بچھڑ جائے انسان تو اس سے بڑا نقصان کیا ہوگا؟ وہ سب سے بڑے گھاٹے میں، سب سے بڑے خسارے میں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کا بتایا کہ وہ اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار، وہ کوئی چیز اپنے پیٹوں کو کسی چیز سے نہیں بھر رہے سوائے آگ کے. بڑی عجیب و غریب آیت آئی ایک دم سے کہ وہ اپنے پیٹ میں کوئی چیز نہیں ڈال رہے سوائے آگ کے، جبکہ ابھی تو یہاں پہ کھانے پینے کا کوئی تذکرہ بھی نہیں تھا، کھانے پینے کی آیتیں تو پچھلے گزر چکی، لیکن اب کھانے پینے کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا. اس سے آپ کو کیا چیز پتہ چلی؟ کہ رب کی ربوبیت جو ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کی ہر ضرورت کے لیے پرووائڈ کیا. جو بیسک ضرورت تھی وہ انسان کی فوڈ اور ڈرنکس، اور جو انسان کی جو ہے وہ نسل آگے بڑھتی رہے، تمام اللہ تعالیٰ نے انسان میں وہ تمام جو تھیں وہ ضرورتیں جو تھیں وہ بیسک اس کے نیچر میں رکھی انسان کے. لیکن سب سے بڑی جو ضرورت انسان کی ہے، جو سب سے بڑی جو دعا ہے انسان کی، تبھی تو ہم ہر نماز میں کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، یا رب ہمیں رستہ دکھا دیجئے اپنی طرف آنے کا، ورنہ ہر چیز بے معنی ہے. تو سب سے بڑی ضرورت جو تھی وہ انسان کی ہدایت تھی، اور یہ سب سے بڑی نیڈ ہے. تو جس طرح سے کھانے پینے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر چیز عطا کی، جو جہاں کے لوگ ہوتے ہیں ان کو ان کی حساب سے خوراک مل جاتی ہے، جو جانور کو جس طرح کی خوراک چاہیے ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو پرووائڈ کرتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہدایت جو تھی وہ انسان کی سب سے بڑی ضرورت تھی، تو یہ دس واز دی پرائمری نیڈ. تو یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ رب تمام چیزیں پرووائڈ کرے اور انسان کو ہدایت نہ عطا کرے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ہدایت عطا کی، لیکن ان لوگوں نے کیا کیا کہ وہ ہدایت کو اٹھا کر
دنیا کے فائدوں کے لیے جو ہے وہ بیچ دیا. تو یہ جو لوگ جو تھے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انہوں نے کچھ نہیں پایا سوائے اپنے پیٹوں کو انہوں نے آگ سے بھرا ہے. Now, اب آپ یہ دیکھیں کہ جو دو ادھر پچھلی جو دو آیتیں گزری تھیں یہاں پر پہلے کس کو ایڈریس کیا گیا تھا؟ انسانوں کو ایڈریس کیا گیا اور کہا گیا کہ زمین سے کھاؤ تم. دوسری آیت گزری یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ شکر ادا کرو، یہ ریکگنائز کرو کہ دینے والا کون ہے. رزقناکم، کہ ہم جو ہیں عطا کرنے والے ہیں. ما رزقناکم، ہم نے عطا کیا. شکر ادا کرو، عبادت، شکر. تو کیا ہوا کہ وہ جو چیز جو دنیا کی ایک نعمت تھی، ایک آپ کے پیٹ میں جاتی ہے، پھر اس کے بعد جو تھی وہ ویسٹ پروڈکٹ بن کے نکل جاتی ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں رہتی، وہ آپ نے کھائی. لیکن کیونکہ اللہ تعالیٰ کا شکر شامل تھا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ریکگنیشن اور معرفت شامل تھی، تو میں نے آپ کو کہا کہ وہ چیز بڑی قیمتی ہو گئی. وہ چیز آپ کے لیے ذریعہ بن گئی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑنے کا، وہ ذکر بن گئی، وہ ہدایت بن گئی، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف جانے کا رستہ بن گیا. اور یہ جو پیورلی ہدایت تھی، جو کتاب جس کا ابھی ذکر کیا گیا کہ جو پیورلی ہدایت تھی، جو کتاب تھی جو پیورلی ہدایت تھی، جو کہ آیتیں تھیں جو کہ ڈائریکٹ، جسے کہتے ہیں کہ ڈائریکٹ آپ کو بتا رہی تھیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف جانے کا رستہ کیا ہے، جو کتاب جس کو ذکر ہی ڈسکرائب کیا گیا کہ یہ ذکر للعالمین ہے، یہ جو ہے والقرآن ذکر، اللہ تعالیٰ نے کہا یہ کتاب سراسر ذکر ہے، سراسر ریمیمبرنس ہے، سراسر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹ کرنے کا طریقہ تھی. جب اس کو اس کے مقصد سے ہٹا دیا گیا، جو دنیا کے فائدوں کے پیچھے اس کو بیچ دیا گیا، تو یہ کیا چیز بن گئی؟ یہ ہدایت نہیں رہی. یعنی یہ جو اوریجنل وسیلہ تھا یہ اتنی ایسی گھٹیا چیز ہو گئی کہ جس سے انسان اپنی وہ ڈیزائر جو ہے فل کر رہا ہے، دنیا اپنی وہ ڈیزائرز فلفل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اپنی وہ تمام ضرورتیں پوری کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لائک آخرت کو بیچ دیا، ہدایت کو بیچ دیا. کیونکہ جو ہے یہ انسان کو اپنا پیٹ بھرنا ہے، پیٹ جو ہے وہ بھرتا نہیں ہے. دنیا کے فائدے چاہیے، امپورٹنس چاہیے، پیسہ چاہیے، واٹ ایور جو بھی آپ کو آفر کیا جا رہا ہے، وہ مراتیں چاہیے، اپنی نفس چاہیے. تو اپنے حساب سے انسان نے جو ہے ہدایت کو اپنے حساب سے موڑنا توڑنا شروع کر دیا. تو ظاہر ہے جب آپ کوئی ڈائریکشنز کے ساتھ تھوڑا بہت ادھر ادھر کریں گے تو آپ کہاں منزل تک پہنچیں گے؟ انسان تو پھر بھٹکتا ہی رہ جائے گا نا. تو الٹی بات ہو گئی. یعنی یہاں پر کیا ہوا؟ سیکریٹ بیکمز منڈین. کھانے پینے کی چیزیں تو عام چیزیں ہوتی ہیں نا، عام چیزیں ہوتی ہیں جب، اور وہ جو چیز تھی جو سیکریٹ تھی، جو ہدایت تھی، وہ ایک عام سی چیز ہوگی. کون سی بڑی بات ہے، یہ آیتیں آئی ہیں تو اس کے تو کون سا ہمیں مل جائے گا فتویٰ، ہم اس کو فالو کریں نہیں کریں، ہمارا نفس ہمارے اوپر جو ہے وہ حاوی ہے. تو اس کی پھر تو when the sacred becomes mundane. So ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب، تو ایسے لوگ کہ جنہوں نے چھپائی اور وہ چیز جو تھی جو ہدایت تھی سراسر، اس کو بیچ دیا گھٹیا کسی پرائز کے لیے. تو انہوں نے اپنے پیٹ کو نہیں بھرا سوائے آگ کے، سوائے آگ کے. لائک یہ دنیا کی خوراک ہی بن کر رہ گئی ان کے لیے. تو وہ ہدایت جسے کہتے ہیں نا، جو آپ کے جسم میں جب وہ کیڑے پڑ جاتے ہیں اور پھر بچہ جو ہوتا ہے وہ کمزور ہی ہوتا جا رہا ہے، تو ماں کہتی ہے کہ اس کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، اس کو تو کوئی جو بھی کھاتا ہے اسے کچھ ویٹ ہی نہیں اس کا بڑھ رہا، یہ گرو ہی نہیں کر رہا، اس کی تو ہائٹ نہیں انکریز ہو رہی. تو کہتے ہیں ڈاکٹرز کہتے ہیں کوئی پیٹ کے اندر کیڑے تو نہیں ہیں کہ جو ہے وہ اس کی ساری نرشمنٹ جو ہے وہ کر رہے ہیں. تو اسی طرح سے انسان کی جو دنیا کے ڈیزائرز ہوتی ہیں یہ کیڑے ہوتے ہیں جو آ جاتے ہیں. اور پھر وہ جو ہدایت جو تھی جس نے اللہ کی طرف لے کر جانا تھا، وہ نرشمنٹ آپ کو پہنچتی ہی نہیں، وہ روح تک کا سفر جو ہے وہ ہوتا ہی نہیں. کیونکہ یہ انسان کا جو ہے ایگو آ جاتا ہے and we refuse to submit to اللہ سبحانہ وتعالی. تو اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کہا؟ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سے بات نہیں کریں گے. وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور نہ اللہ تعالیٰ ان کو پیوریفائی کریں گے اور ان کے لیے مستقل دردناک عذاب ہوگا. یہ تین باتیں جو ہیں یہ کہاں سے آ گئیں؟
اگر آپ کو یاد کریں کہ پچھلی جو ہم نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے بارے میں جب بات کی گئی تھی تو کہا گیا تھا کہ کما ارسلنا فیکم، کہ ہم نے بھیجا تمہارے درمیان ایک رسول، یتلو علیکم آیاتنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا مشن بتایا گیا کہ وہ ہماری آیتیں جو ہیں وہ پڑھتے ہیں، وَيُزَكِّيكُمْ، اور ان آیتوں کے ذریعے سے تم کو وہ طہارت، وہ پیورٹی عطا کرتے ہیں. جیسے یہ آیتیں جیسے بارش گرتی ہے نا، بارش کے قطرے اور تمام مٹی جو ہے وہ دھل جاتی ہے، تو یہ آیتیں جب پیور فارم میں انسان کے دل کے اوپر اور گرتی ہیں تو ایک طرح سے یہ ذکر جو ہوتا ہے وہ پالش ہوتا ہے، جو انسان کے دل کو ایک مرر کی طرح جو ہے وہ چمکا دیتا ہے، اور پھر اس میں اللہ کا نور جو ہے وہ ریفلیکٹ ہوتا ہے اور اس کو رستہ ملتا ہے، اور اندر انسان کے اندر جب وہ لائٹ ہوگی تو اس کو وہ رستہ ملے گا. تو یہ یزکیہم ویعلمکم الکتاب والحکمہ، اور وہ تمہیں علم عطا کرتا ہے کتاب کا اور حکمت اور وزڈم عطا کرتا ہے. ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، اور وہ تم کو وہ کچھ علم عطا کرتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تھا کہ یہ آیتیں جو ہیں ان کا یہ مقصد ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تلاوت کرتے تھے. ان کی تلاوت جو ہے وہ بارش کے قطروں کی طرح جب دلوں پہ گرے گی اور پھر اس سے جو ہے انسان کے دل کو وہ پیورٹی نصیب ہوگی کہ وہ ہدایت نصیب ہوگی کہ جو اللہ کی طرف جانے کے لیے جو ہے اس کو رستہ ملے گا. لیکن کیا ہوا کہ جب انسان جو ہوتا ہے دنیا کی طرف مائل ہو جاتا ہے، اور پھر اب ہم جو اس وقت جو آیت کر رہے ہیں اس میں اگر آپ ایک چیز دیکھیں تو وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ان سے قیامت کے دن بات نہیں کریں گے. کیوں؟ کیونکہ جب دنیا میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کلام آیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے بات کی تھی تو کیا سنی تھی؟ سُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ. یہ قرآن میں آتا ہے کہ یہ تو بالکل جیسے گونگے بہرے اور اندھے بن گئے جب ہدایت آئی اور عقل استعمال نہیں کرنا چاہتے. جیسے آپ کسی سے بات کرنا چاہیں، آپ کبھی جو ہوتا ہے کبھی بچوں سے کوئی بات کر رہے ہیں اور بچے جو ہوتے ہیں دے آر ناٹ انٹرسٹڈ، ماں باپ کتنے ہرٹ فیل کرتے ہیں کہ میں کوئی بات کر رہا ہوں تو کوئی امپورٹنس ہی نہیں ہے، ٹیکسٹنگ میں لگے ہوئے ہیں یا کوئی چیز کر رہے ہیں، یو فیل لائک کہ میں کین یو جسٹ گیو می 2 minutes کہ آئی ایم ٹاکنگ ٹو یو رائٹ ناؤ. انسان کو لگتا ہے. آپ یہ سوچیں کہ جو رب جو کہ غنی عن العالمین ہے، جس کو پوری دنیا کی سے وہ غنی ہے، جو سراسر رحمان اور رحیم ہے اور جس کی رحمت ہے اور اس کی محبت ہے کہ اس نے ہمارے لیے ہدایت بھیجی، اور یہ بارش کی طرح یہ قطرے جو ہیں یہ گر رہے ہیں لیکن وہ دل ہی نہیں ہے کہ اس کو سمیٹ سکے. وہ جیسے سوراخ ہو گئے ہیں دلوں کے اندر سے اور ساری چیزیں جو ہیں بس بہتی چلی جا رہی ہیں، کانوں سے میں وہ آیتیں جو ہیں اثر نہیں کرتی، ہم سننا نہیں چاہتے. تو آج ہم اگر اپنے رب کی بات نہیں سنیں گے تو کیا اللہ تعالیٰ ہم سے بات کرنا چاہے گا قیامت کے دن؟ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے بات کرنا چاہیں گے قیامت کے دن کہ آج قرآن ہمیں مستقل ہمیں بلا رہا ہے، مستقل ہم سے بات کر رہا ہے، مستقل ہمیں ہدایت کا رستہ دے رہا ہے. لیکن اگر ہمارے دلوں کے اوپر اتنی میل جم گئی ہے، یہ دنیا کی جو ہے اس قدر ہماری آنکھوں کے اوپر چھا گئی ہے کہ ہمارے پاس ہم قرآن میں انویسٹ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمانیت کا سب سے بڑا تحفہ پوری دنیا ایک طرف اور قرآن مجید ایک طرف. ساری دنیا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی جو ہے وہ تخلیق ہے، لیکن یہ جو ہے یہ خلق نہیں ہے. یہ قرآن جو ہے یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو ہے مخلوق نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ڈائریکٹ سپیچ ہے. یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ایٹریبیوٹ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سے بات کرنا کے لیے، کہ ہمیں ہدایت دینے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سب سے بڑی رحمانیت کا رحم ہے. الرحمن علم القرآن. اور تو اللہ تعالیٰ ہم سے بات کرنا کے لیے ہمیں بھیجا، تو ہمارے لیے اس کی ویلیو نہیں رہی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی ڈائریکٹ پنشمنٹ بتا دی. وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ الْيَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ قیامت کے روز جو ہے اللہ تعالیٰ ان سے بات نہیں کریں گے. وَلَا يُزَكِّيهِمْ، اور اگر ہمارے پاس وقت نہیں ہے کہ ہم اپنا تزکیہ کر سکیں، ہم اپنے دل کو پیوریفائی کر سکیں، ہم اس روحانیت کے سفر کے اوپر جانے کی حسرت رکھیں
کہ یا رب وہ تمام کانٹے میرے راہ سے ہٹا دیجئے، وہ تمام جو پردے ہیں میرے دل پہ پڑے ہیں ان کو اتار دیجئے، یا رب یہ کیسے گناہ ہیں کہ یہ دھلتے نہیں، ان کو آپ دھو ڈالیے یا رحمان یا رحیم، کہ آپ کی طرف آنے کا وسیلہ بنے۔ وہ تڑپ ہمارے اندر نہیں ہے، تو پھر اس دن اللہ تعالیٰ کہیں گے ٹھیک ہے تم رہو اپنی نجاست میں، وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے پینفل پنشمنٹ ہوگی۔ ہر جگہ پہ عذاب کی کریکٹرسٹکس جو ہے نا وہ بھی بڑی عجیب و غریب ہے۔ کہیں پہ عذاب عظیم ہوتا ہے، ان کے لیے عظیم عذاب ہوگا، کہیں پہ عذاب مہین ہوتا ہے، ان کے لیے انتہائی ذلت والا عذاب ہوگا، اور پھر آتا ہے عذاب علیم کے مستقل پینفل عذاب ہوگا۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب اس دن پردے اٹھیں گے اس سے بڑی پینفل چیز کیا ہوگی کہ یہ ہمارا رب تھا، یہ رحمان تھا، یہ الرحیم تھا، اس نے ہمارے لیے ہدایت بھیجی تھی، اور ہم اس ہدایت سے دور رہے، اور ہم اپنے رب سے آج دور ہیں، اور اب ہمارا رب ہماری طرف نہیں دیکھ رہا، ہمارا رب ہماری طرف بات نہیں کر۔ اس سے بڑی پینفل کوئی چیز ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی کوئی پینفل چیز ہو سکتی ہے؟ ہم تو قطرے قطرے کے اللہ کی رحمت کے اوپر جو ہیں، جسے کہتے ہیں کہ ہم ڈیپینڈنٹ ہے، اس سے زیادہ ہمارے لیے تکلیف دہ کیا چیز ہوگی کہ اگر رب ہمارا ہم سے بات نہ کرے۔ تو اس قرآن کو گلے لگائیں، اس قرآن سے اس قدر محبت کریں، اس قدر محبت کریں کہ اپنی جان سے بڑھ کر اس قرآن سے محبت اللہ تعالیٰ ہم کو عطا کرے، کہ اس قرآن یہ قرآن جو ہے یہ ہماری سسٹیننس ہے، یہ ہماری روح کی اصل جو ہے، جسے کہتے ہیں ہماری روح جو تڑپ رہی ہے، جو تشنگی ہے، وہ اصل اس قرآن کی ہے۔ اب یہ کس طرح سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ قرآن ہی ہے جس کی ہمیں تڑپ ہے؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا آیت آئی جو اینڈ میں آئی، ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، ذَلِكَ that is because کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب حق کے ساتھ نازل کی ہے۔ اب اس آیت کو آپ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے حق کے ساتھ نازل کی ہے کتاب۔ حق کیا چیز ہوتی ہے؟ حق کہتے ہیں ریالٹی کو۔ سچ جو ہے، سچ اور حق میں فرق ہوتا ہے۔ سچ کچھ بھی ہوتا ہے، آپ کوئی بھی چیز پہ یقین کر سکتے ہیں یہ سچ ہے، لیکن ضروری نہیں کہ وہ حق ہو۔ کوئی ہو سکتا ہے کہ مجھے کوئی چیز کے بارے میں اس قسم کا گمان ہو کہ یہ چیز یہ ہے اور یہ ہے، اور میں اپنے دماغ میں اس کو سچ سمجھتی ہوں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا وہ حق ہے؟ کیا وہ حق ہے؟ یا پھر یہ کہ میں اپنے دماغ میں اس چیز کو سمجھتی تھی سچ، میں سمجھتی تھی، لیکن تو حق جو ہے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب جو ہے حق کے ساتھ نازل کی ہے۔ جو ہم نے ادھر جو اگزامپل پڑھی، یا ایھا الذین آمنو، جو لوگ ایمان لے کر آتے ہیں اور جب وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، جب آپ شکر ادا کرتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کا، کوئی آپ کے پاس نعمت ہے، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، اولاد ہے، جو بھی چیز، جو بھی مومنٹ بائی مومنٹ کوئی بھی چیز جو ہے، ہمیں جب ہم شکر ادا کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ ہم عالم الشہادہ سے عالم الغیب کے اندر جو ہے قدم رکھ لیتے ہیں۔ ہم اس چیز کو ریکگنائز کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو میرے ہاتھ میں جو نعمت ہے یہ میرے رب کی طرف سے ہے، اور یہ میرا وسیلہ ہے اس سے جڑنے کا۔ تو وہ چیز ہمارے لیے حق ہو جاتی ہے، وہ چیز جو ہوتی ہے ہمارے لیے حق ہو جاتی ہے۔ ادروائز تو وہ ایک دنیا کی چیز تھی، وہ دنیا میں ہی رہی اور دنیا میں ہی کھا کے اور وہ ختم ہو گئی۔ لیکن جب اس نعمت کا سلسلہ جب رب کی ذات سے جڑتا ہے تو وہ چیز آپ کے لیے حق ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں حق حلال کی کمائی، حق جو چیز ہے تو وہ چیز کا جسے کہتے ہیں آپ نے حق ادا کر دیا، آپ اس چیز کی ریالٹی کو سمجھ گئے، ہم جان گئے کہ یہ چیز جو تھی اصل میں کیا تھی۔ تو جب جو لوگ حق والے ہوتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں ما خلقت ھذا باطلا، کوئی چیز اللہ نے باطل نہیں بنائی۔ دنیا میں بڑی سے بڑی وہ تکلیف سے بھی گزر رہے ہوتے ہیں، جو بھی چیز ہوتے ہیں اللہ کی قدرت کے اوپر، اللہ کی رحمت کے اوپر، اللہ کی وزڈم کے اوپر، اللہ تعالیٰ کی اوپر اس قدر یقین ہوتا ہے کہ ان کو دل میں مکمل اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ میرے رب کی طرف سے یہ چیز آئی ہے تو حق ہے، چاہے اس کی جو بھی شکل ہو، چاہے اس کی جو بھی شکل ہو، یہ میرے رب کی طرف سے ہے تو وہ حق ہے۔ تو اللہ کے ساتھ جڑنا جو ہوتا ہے وہ ہر چیز کو جو ہے حق کر، جیسے اندھیرا ہے، چاروں طرف اندھیرا ہے اور آپ نے ٹارچ ڈالی اور لائٹ
اس کے اوپر آ گئی. تو یہ اللہ کے ساتھ کنیکشن جو ہوتا ہے نا, ہم اندھیرے میں ہیں, ہم اندھیرے میں ہیں. تو اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور, اللہ تعالیٰ جو ہے ایمان والوں کو کیا کرتا ہے, ان کو اندھیروں سے لے کر روشنی کی طرف لے کر چلا آتا ہے. اور یہی ہوتا ہے کہ ان کی ہر دنیا کی نعمتیں, دنیا کی رحمتیں, ہر چیز ان کے لیے حق ہوتی چلی جاتی ہے. وہ جو ایمان کی جو روشنی ہے, اس لیے یہاں پہ یا ایھا الذین آمنو کا ورڈ ہے کہ وہ ایمان جو ہے وہ تمام طیبات کو, جو رزق ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو ایک حقیقی شکل میں جو ہے وہ ایکسپیرینس کرتے ہیں, وہ اس کو ان ریالٹی جو ہے وہ ٹیسٹ کرتے ہیں. اس کھانے کی جو ہے نا حقیقتاً اس کو جو ہے وہ ٹیسٹ کرتے ہیں, کہ کیونکہ ان کا جو ایمان جو ہوتا ہے وہ حق کی وہ اینک ہوتی ہے کہ جو ان کو ہر چیز جو ہے اس کی صحیح ہدایت ملتی ہے. تو یہ شکر اور یہ عبادت, تو کیا ہوا کہ یہ دنیا بھی جو تھی یہ جو ہے وہ ان کے لیے حق ہو جاتی ہے. دنیا کوئی ایسی چیز نہیں کہ یہ ہمارا مذہب جو ہے وہ بڑا ریئلسٹک ریلیجن ہے. وہ تمام ایموشنز کو کہ ہم کیا فیل کرتے ہیں, سیڈنس, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو تھے جب ان کی وہ ٹریجڈی سے گزرے تھے, جو ہماری فیلنگز ہیں, جو ہم جو فیل کرتے ہیں, جو ہم ہر چیز کو, کسی چیز کو نگیٹ نہیں کرتا ہے ہمارا مذہب. کسی چیز کو ہم انجوائے کرتے ہیں تو اس کو نگیٹ نہیں کرتا ہے, بلکہ وہ بتاتا ہے کہ یہ چیز کی حقیقت کیا ہے, یہ چیز حق کس طرح سے ہے. تو اللہ کو ہر چیز جو ہے وہ ذریعہ بنتی ہے اللہ کو ریکگنائز کرنے کا. لیکن جب اس کتاب کا ذکر آیا, ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ, کہ یہ کتاب تو سراسر حق ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کتاب تو سراسر حق ہے. یعنی ہر چیز کو میننگ دینے کے لیے, ہر چیز کا معنی سمجھنے کے لیے, ہر چیز کی حقیقت جاننے کے لیے جو ٹارچ آپ کو چاہیے, جو نور آپ کو چاہیے, وہ کیا ہے, وہ یہ کتاب ہے. یہ کتاب تو سراسر حق ہے, اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب حق سے نازل کی ہے. اسی لیے ایمان والے جو ہیں ان کی کائنات جو ہے وہ سراسر حق ہو جاتی ہے, کہ ان کے پاس وہ ہدایت آئی ہے جو سراسر حق پہ اتری ہے. ان کے پاس وہ ٹارچ آ گئی ہے, ان کے پاس وہ علم آ گیا ہے جس کے تھرو when they interpret everything it becomes real for them. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ, لیکن جو لوگ جو ہیں اس کتاب سے اختلاف میں پڑ گئے ہیں اپنی ڈیزائرز کی وجہ سے, اور وہ they think they know better, ان کے دماغ زیادہ کام کرتے ہیں, وہ ہر چیز کو اپنے طور پہ خود ریشنلائز کر لیتے ہیں, اور وہ ریجیکٹ کرتے ہیں حقیقت کو, not because کہ یہ چیز صحیح ہے یا غلط ہے, کیونکہ ان کو جو ہے وہ ایک آلٹرنیٹ ریالٹی میں رہنا ہے, کہ ہم بس اپنی اسی دنیا میں رہیں, اپنی دنیا میں جو ہم نے جو جنت بنا لی ہے وہ ہمارے لیے کافی ہے, وہ بعد کی جنتیں دیکھی جائیں گی. ان الذین اختلفوا فی الکتاب لفی شقاق بعید, لام جو ہے ادھر ایمفیسس کے لیے ہے, فی شقاق بعید. شقاق کیا کہتے ہیں, کہ ایز اف دے آر کٹ آف, اور کٹ آف ہو کر وہ بہت دور جا پڑے ہیں, وہ کٹ کر بہت دور جا پڑے ہیں حقیقت سے. جسے یہ کہتے ہیں نا کہ وہ انسان اتنا اندھا ہوا اپنی خواہشات فالو کرنے میں, اپنے نفس کی پیروی میں, کہ اب ایک اور دنیا میں جا کر جو ہیں وہ رہنے لگے ہیں. ان الذین اختلفوا فی الکتاب لفی شقاق بعید, تو وہ ایک آلٹرنیٹ ریالٹی میں رہنے لگے ہیں. اور پھر اس کے بعد اس آلٹرنیٹ ریالٹی کا کیا وہ ہوتا ہے, جو شیطان کا کیا ٹیکٹکس بتائی گئی تھی, انما یأمرکم بالسوء, برائی کا, والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون, اور اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کرو کہ جس کا تمہیں کوئی علم نہیں. اب بغیر علم کے جو مرضی آئے بولو, مذہب کے بارے میں, رسول کے بارے میں, ریلیجن کے بارے میں, کتاب کے بارے میں, کیونکہ اب میری جو ہے, کیونکہ اب مجھے اس آلٹرنیٹ ریالٹی میں رہنا ہے, مجھے حق میں نہیں رہنا ہے, مجھے اس آلٹرنیٹ ریالٹی میں رہنا ہے جو میں نے اپنے دماغ میں کریٹ کر لی ہے. جیسے انسان کا جو ذہن جو ہوتا ہے نا, وہ ڈفرینٹ سٹیجز آف لائف, ڈفرینٹ سٹیجز آف ایگزسٹنس میں آلٹرنیٹ ریالٹی جو ہے وہ کریٹ کرتا ہے. جیسے لوگ سائیکوسس میں چلے جاتے ہیں. سائیکوسس کیا ہوتی ہے, جو پاگل پن ہوتا ہے,
تو میری ایک فرینڈ تھی جو کہ سائیکائٹرسٹ تھی، تو شی یوز ٹو ٹیل می، کہتی تھی، وہ مجھے بتاتی تھی کہ ہر انسان میں جو ہے نا وہ پاگل ہونے کی جو ہے وہ ہر انسان پاگل ہو سکتا ہے. یہ نہیں ہوتا، ہم کو لگتا ہے نا کچھ لوگ پاگل ہو جاتے ہیں، پھر وہ بہکی بہکی باتیں کرتے ہیں، وہ کدھر موجود ہیں، ان کی اورینٹیشن آؤٹ ہے، اور وہ اپنا نام کچھ اور بتا رہے ہوتے ہیں، وہ بے تکا ہنس رہے ہوتے ہیں، تو آپ کو لگتا ہے یہ لوگ پاگل ہو گئے. تو وہ میری جو دوست تھی مجھے بتاتی تھی کہ کہتی تھی کہ ہر انسان میں ایک تھریش ہولڈ ہوتا ہے کہ جہاں تک وہ انسان جو ہوتا ہے وہ پین برداشت کر سکتا ہے. تو ذہن جو ہوتا ہے جب ایک ایسے مرحلے پہ چلا جاتا ہے کہ جب اس کے وہ دیٹ کی ناٹ ٹیک دا پین. اب ہر انسان کا تھریش ہولڈ الگ ہوتا ہے، جیسے ہوتا ہے نا کہ بیماری میں کسی کو کوئی زیادہ سفر کرتا ہے، اس کا امیون سسٹم کتنا ڈیولپڈ ہے، کوئی اس طرح سے انسان کا ذہن بھی ہوتا ہے. تو جب انسان کا ذہن جو ہوتا ہے ایک سرٹن پوائنٹ پر آ کر جو ہوتا ہے اس سے ریالٹی ایکسیپٹ نہیں ہو رہی ہوتی، تو ذہن جو ہوتا ہے وہ ایک آلٹرنیٹ ریالٹی میں چلا جاتا ہے جس کو ہم سائیکوسس کہتے ہیں. تو اسی طرح سے جو ہے جو لوگ اپنی ڈیزائرز فالو کرتے ہیں، جو اندھا دھند چلے جاتے ہیں، وہ جان بوجھ کر جو ہے وہ ایک آلٹرنیٹ ریالٹی میں رہنا چاہتے ہیں کہ بس ہمیں کوئی ڈسٹرب نہیں کرے، ہم اپنی اس اینیمل ایگزسٹنس میں رہیں. اور جب اس کے اندر وہ رہنا چاہتے ہیں تو وہ پورے مذہب کو بھی بدل دیتے ہیں، اللہ کے بارے میں بھی جو مرضی آئے کہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی کتاب کے بھی ان کے لیے جو ہے وہ ہو جاتی ہے، بیکاز ایک انہوں نے آلٹرنیٹ ریالٹی میں چلے گئے. تو اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کیا ڈسکرپشن دیا کہ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ، جو لوگ کتاب سے جو ہیں اس طرح سے اختلاف کر کے دور جا رہے ہیں، جو اختلاف کر کے کتاب سے جو ہے دور جا رہے ہیں، لفی شقاق بعید، وہ کٹ کر بڑی دور کی ایک دنیا میں جا کر جو ہے وہ بس گئے ہیں جو حق سے دور ہے. یعنی وہ حق کی دنیا میں جو ہے وہ نہیں رہنا چاہ رہے ہیں، وہ حق سے جو ہے وہ نکل چکے ہیں، اور وہ اپنی ہی ایک جو ہے وہ دور دنیا میں جا چکے ہیں، اور وہ دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو یہ جو تھی ان کی حقیقت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو لوگ ہیں یہ حق سے جو ہیں یہ دور جا چکے ہیں، اور یہاں پر جا کر جو ہے سیکرڈ بیکمز منڈین. تو اب ان کے لیے کتاب بھی بڑی آرڈنری سی چیز ہو گئی. جیسے کتنے لوگ کہتے ہیں نا ہمیں تو کوئی اثر نہیں ہوتا، کوئی ایسی کون سی چیز ہے، آ کے پڑھو تو صحیح، اپنے ذہن کو آدمی سبمٹ تو کرے، آ کے اس کتاب کو دیکھے تو صحیح، آ کے اس کے معجزات دیکھے تو صحیح، کس طرح سے موتی اللہ تعالیٰ نے آیتوں کے پروئے ہیں، کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مختلف طریقے سے باتیں سمجھائی ہیں. اور اگر آپ جب پڑھنا شروع کریں گے تو آپ کو پیٹرنز ایسے ایسے نظر آنے شروع کریں گے کہ آپ کو ہر آیت جڑی ہوئی نظر آئے گی. ہر آیت جو ہے اس کا ایک تدبر کریں گے تو ایک نئی دنیا کھلتی ہے، ایک نئی حقیقت جو ہے وہ سامنے آنکھوں کے آتی ہے. یا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کتاب کی محبت ہمارے دلوں میں ہمیشہ ہمیشہ بڑھتی چلی جائے، یا رب بڑھتی چلی جائے، یہ ہمارا اصل رزق بنے، یہ ہمارا جو ہے وہ وسیلہ بنے اللہ تعالیٰ کی طرف جانے کا، اور ہم ہمیشہ اس کتاب کی محبت میں آگے بڑھیں اور سنسیئرٹی کے ساتھ بڑھیں. انشاءاللہ تعالیٰ I'll stop here.